بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم فعل ماضی میں جمع کے صیغے کریں گے۔ جو ویڈیو میں نے آپ کو بھیجی تھی اس میں جمع اور مثنیٰ تثنیہ دونوں کے صیغے ہیں، لیکن تثنیہ نسبتاً کم آتا ہے، اس لیے اس پہ ہم اتنی مشق نہیں کریں گے، اگرچہ وہ صیغے ابھی ہم دیکھیں گے تو صحیح، لیکن جو زیادہ ہمارا فوکس ہے آج کا وہ فعل ماضی کے جمع کے صیغے پہ ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے سورہ یاسین سے ہی جمع کے جو صیغے ہیں فعل ماضی کے۔ پہلے ایک دفعہ ریکال کر لیں جو ہم نے جمع کے صیغے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم غائبی سے چلیں، جو جمع مذکر غائب ہے، تھرڈ پرسن میسکولن زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے، پلورل کے لیے، تو اس میں ہم اضافہ کرتے ہیں فعل ماضی کے پہلے صیغے کے آخر میں۔ کیا اضافہ کرتے ہیں؟ اگر ہمیں مثال کے طور پہ کہنا ہو کہ وہ لوگ گئے یا وہ آئے، تو ہم واو ساکن ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے ذہبو وہ گئے اور حضرو وہ آئے۔ یہ اضافہ پہلے صیغے پہ ہو رہا ہے، جیسے ذہبہ ہے نا کہ وہ گیا جو ہم نے کل پڑھا تھا، تو آپ اس کے بعد واو ساکن ایڈ کر دیں اور واو سے پہلے ضمہ آ جائے گی، پیش آئے گا، ٹھیک ہے، تو واو خود ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ واو سے پہلے پیش بولیں گے، تو ذہبو حضرو۔ اسی طرح دخل ہے کہ وہ داخل ہوا، تو اگر ہمیں کہنا وہ لوگ داخل ہوئے، دخلو۔ اکثر آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا قالو، تو قالو قالا ہی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں آمنا، کل ہم نے پڑھا تھا وہ ایمان لایا، تو زیادہ لوگوں کے لیے ہم بولیں گے آمنو، وہ ایمان لائے۔ تو کوئی بھی فعل ماضی کا صیغہ آپ اس کے بعد اگر واو ساکن ایڈ کرتے ہیں تو وہ جمع مذکر غائب کے لیے آئے گا۔ پھر جمع مؤنث غائب، یعنی اگر ہم زیادہ خواتین کے بارے میں بات کریں کہ ان خواتین نے یہ کام کیا، تھرڈ پرسن ہے اور فیمنن، تو اس کے لیے جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کا آخری حرف ساکن کریں گے اور پھر نون مفتوح کا اضافہ کریں گے۔ نون مفتوح کا مطلب ہے فتحہ والے نون، زبر والے نون کا اضافہ، تو آخری حرف ساکن اور پھر نون کا اضافہ، جیسے ذہبہ ہے کہ وہ گیا، تو اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ گئیں تو ہم بولیں گے ذہبنا، اور وہ آئیں حضرنا۔ اسی طرح ہم اگر کچھ خواتین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سنا، تو ہم سمع سے کہیں گے سمعنا۔ اس نے سمجھا فہیما، ان خواتین نے سمجھا فہمنا، ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھا نظرا، ان خواتین نے دیکھا نظرنا۔ آخری حرف ساکن اور پھر نا، یعنی نون زبر کا اضافہ۔ پھر ہے مخاطب، جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جمع مذکر مخاطب، یعنی اگر ہم زیادہ لوگوں سے، زیادہ مردوں سے بات کر رہے ہیں، یا ہم ایک ایسے مجمع سے بات کر رہے ہیں جس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو اس کے لیے بھی جمع مذکر کا لفظ آتا ہے۔ تو ایسے کیس میں ہم آخری حرف ساکن کرتے ہیں پہلے صیغے کا اور پھر تم کا اضافہ کرتے ہیں، تو تم لوگ گئے ذہبتم، تم لوگ آئے حضرتم، تم لوگوں نے دیکھا نظر تم نے سنا سمعتم۔ تو یہ تم وہی اردو سے میں بھی ہم بولتے ہیں، آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سامنے والے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کچھ زیادہ لوگوں سے، تو ہم آخر میں تم کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور خواتین سے اگر ہم بات کر رہے ہوں جمع مؤنث مخاطب، تو پھر ہم اس کے لیے تم کے بجائے آخر میں تنہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ آخری حرف ساکن ہوگا اور پھر تنہ کا اضافہ، سمعتنہ، تم عورتوں نے سنا۔ اسی طرح تم عورتیں گئیں ذہبتنہ، تم آئیں حضرتنہ، تم نے سمجھا فہمتنہ۔ تو تم بولیں تو جمع مذکر ہے، اور تنہ بولیں تو اس کا مطلب ہے آپ خاص طور پہ صرف خواتین سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے غائب کی جمع اور مخاطب کی۔ آخری لفظ متکلم، متکلم میں مذکر مؤنث کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے، تو متکلم کے لیے آخری حرف ساکن کریں گے اور پھر نون الف نا کا اضافہ کریں گے، تو ہم گئے ذہبنا، ہم آئے حضرنا۔ اسی طرح ہم ایمان لائے آمنا، ہم نے سنا سمعنا، ہم نے اطاعت کی اطعنا۔ بہت استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں یہ بھی، تو نون الف نا کا اضافہ کرتے ہیں متکلم میں۔ اور اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو جمع مؤنث غائب ہے اس سے یہ کنفیوز نہ کرے، چونکہ اس میں بھی نون آتا ہے، لیکن فرق یہ کہ جو
مؤنث غائب ہے اس میں صرف نون ہوتا ہے زبر کے ساتھ، بعد میں الف نہیں ہوتا، جبکہ متکلم میں نون زبر کے بعد الف بھی ہے. تو پھر بولنے میں بھی ہم فرق کرتے ہیں، جہاں چونکہ الف آ گیا ہے تو ہم زبر کو ذرا لمبا کر کے بولیں گے، ذہبنا ہم گئے، اور اگر ہو ذہبنا وہ گئیں، حضرنا ہم آئے، حضرنا وہ آئیں. تو جو مؤنث والا ہے صیغہ اس میں نون پہ زبر بول کے چپ ہو جائیں گے، ذہبنا، حضرنا، سمعنا، دخلنا، خرجنا. جبکہ متکلم والے میں چونکہ الف بھی ہے آخر میں تو اس میں آواز لمبی کریں گے، ذہبنا، حضرنا، دخلنا، خرجنا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جمع کے 5 لفظ ہیں. تو ذہبو وہ مرد گئے، ذہبنا وہ عورتیں گئیں، ذہبتم تم لوگ گئے، ذہبتن تم عورتیں گئیں، اور ذہبنا ہم گئے. اسی طرح جو تثنیہ ہے اس کے بھی 5 صیغے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے بہت ملتے جلتے ہیں. اگر ہم 2 مردوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں، یعنی تثنیہ مذکر غائب کہ انہوں نے کوئی کام کیا، تو ہم اس کے لیے سمپل الف کا اضافہ کرتے ہیں، پہلے صیغے کے بعد الف ایڈ کر دیں. جیسے ذہبا تھا کہ وہ گیا، تو اگر میں بولوں گا ذرا لمبا کر کے، زبر کو لمبا کر دوں، میں بولوں ذہبا، تو اس کا مطلب ہے وہ 2 گئے. حضرا وہ 2 آئے. ٹھیک ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا قرآن کریم میں، ویسے تو ہم پڑھتے ہیں قالا، لیکن کچھ جگہوں پہ آتا ہے قالا، تو جہاں الف آ گیا اس کا مطلب ہے وہاں 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جیسے قالا ربنا ظلمنا انفسنا، تو اب یہاں مطلب ہے کہ 2 لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں نے کہا، یعنی حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے کہا کہ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، تو وہاں قالا آیا ہے. ٹھیک ہے، یا اسی طرح جہاں حضرت موسیٰ اور ہارون کی اکٹھی بات ہوئی ہے کہ ان دونوں نے کہا، وہاں پہ بھی آپ کو قرآن میں قالا ملے گا. لیکن جہاں ایک بندے کے بارے میں بات کریں گے تو وہاں ہے قالا، اس نے کہا. وہ زیادہ کے لیے ہم پڑھ چکے قالو، انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، تو الف ایڈ کر دیں تو اس کا مطلب ہے 2 کی بات ہو رہی ہے. ذہبا وہ 2 گئے، حضرا وہ 2 آئے. اور اگر مؤنث ہیں جانے والی یا کوئی بھی کام کرنے والی، مؤنث غائب ہے 2، تو پھر ہم تا کے بعد الف ایڈ کریں گے. یعنی وہ جو ذہبت، حضرت، دخلت میں تا ہم نے ایڈ کیا تھا نا، اس تا کے بعد الف بولیں گے. تو تا سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ مؤنث ہے، اور الف سے پتہ چلے گا کہ جو جانے والے ہیں وہ 2 ہیں، 2 خواتین ہیں. تو ذہبتا وہ 2 گئیں، حضرتا وہ 2 آئیں. اسی طرح سمعتا ان دونوں نے سنا، اور نظرتا ان دونوں نے دیکھا. ٹھیک ہے، تو دونوں میں الف کا اضافہ ہو رہا ہے، مذکر کے تثنیہ میں بھی، مؤنث میں بھی، لیکن مؤنث میں الف سے پہلے تا بھی ہے. پھر مخاطب جو ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آخر میں ہم تما کا اضافہ کرتے ہیں، آخری حرف ساکن کر کے تما. جیسے جمع میں تم آتا ہے تو یہاں تم کے بعد الف ایڈ کر دیں، تما. تم دونوں گئے، ذہب تما، تم دونوں آئے، حضر تما. خواتین کے لیے بھی یہی ہوگا، ذہب تما، حضر تما. اور جو متکلم کا لفظ ہے وہ تثنیہ میں بھی وہی آتا ہے جو جمع میں آتا ہے. جمع میں نون الف تھا، یہاں پہ بھی نون الف آئے گا، ذہبنا، حضرنا. تو ذہبنا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 2 لوگ گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ لوگ گئے. تو جمع کے لیے بھی نون الف آئے گا نا، اور تثنیہ کے لیے بھی یہی آئے گا. تو آپ ایک چیز کامن دیکھ رہے ہیں نا، تثنیہ کے سارے صیغوں میں آخر میں الف ہے. ذہبا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتما، ذہبنا، ہر جگہ آپ کو الف ملے گا آخر میں. ٹھیک ہے، تو ذہبا وہ 2 گئے، ذہبتا وہ 2 گئیں، ذہبتما تم 2 لوگ گئے، اور تم 2 عورتیں گئیں، اور ذہب نہ ہوگا ہم 2 گئے یا گئیں. تو باقی اگر استعمال کے لحاظ سے ہم دیکھیں فریکوینسی میں، تو تثنیہ ظاہری بات ہے سب سے کم استعمال ہوتا ہے فعل کے صیغوں میں. واحد اور جمع بہت زیادہ آپ کو ملے گا، تثنیہ کبھی کبھار آئے گا. تو اب ہم چلتے ہیں سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے جمع کے جو صیغے ہیں نا، خاص طور پہ ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون کون سے ہمیں صیغے ملتے ہیں جمع کے، اور وہ جو جمع کا صیغہ ہے تو ایگزیکٹ کون سا صیغہ آ رہا ہے. جی سوال ہے کوئی؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بات کیجیے. سر وہ 1 منٹ وہ پیچھے والی سلائڈ دکھائیے گا. جمع والی یا تثنیہ والی؟ تثنیہ والی. تثنیہ والی سلائیڈ ہے جی. جی ٹھیک ہے. اوکے سر. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب جو ماضی کا فعل ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو خود ہی بتا دوں گا, بس اس میں جو صیغہ ہوگا وہ آپ لوگ بتائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے جعلنا, آسان ہے, کل بھی ہم نے پڑھا تھا ویسے. جعل متکلم ہے, متکلم کا صیغہ, متکلم جمع متکلم. تو جعلنا کا مطلب ہوگا کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. اور یہ بہت آتا ہے قرآن میں, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو جعلنا ہے کہ ہم نے بنایا. اگر یہ ہو کہ جعلو تو اس کا مطلب ہوگا انہوں نے بنایا. اور اگر الف نہ صرف یہ ہو جعلنا تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ پھر ہوگا ان عورتوں نے بنایا. جعلنا اگر الف نکال دیں صرف زبر بولیں. اور جعلتم تم لوگوں نے بنایا. جعلتن تم عورتوں نے بنایا. اور جعلنا ہے ہم نے بنایا. آگے دیکھیں اس آیت میں, اگلی آیت میں اگین آ رہا ہے جعلنا, ہم نے بنایا. جیسے یہاں تو یہ فرمایا گیا نا کہ ہم نے بنایا فی اعناقہم, ان کی گردنوں میں اغلالا طوق, یعنی ہم نے ڈال دیے یا ہم نے رکھ دیے ان کی گردنوں میں طوق. اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ ہم نے بنایا من بین ایدیہم, ان کے آگے سدن رکاوٹ, ومن خلفہم سدن, اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ. اچھا, یہ بھی آ رہا ہے اغشینا, یہ کون سا صیغہ ہے؟ متکلم. یہ بھی متکلم ہے. اور یہ لفظ غشاوہ سے ہے. غشاوہ کسے کہتے ہیں؟ پردہ. پردہ. تو اغشینا کا مطلب ہوگا پردے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا. تو اغشینا ہم نے ڈھانپ دیا, بالکل ہم نے ڈھانپ دیا ہم ان کو, فہم لا یبصرون, تو وہ دیکھ نہیں سکتے. پھر صحیح ہے ماشاء اللہ. ایک سوال جی جناب. جعلنا سے جی ہاں وہ جو دعا ہے ربی جعلنی, جی اس میں جو ہے وہ اس میں جعلنی میں واحد آیت ہے, اور پھر اس میں دعائیہ جملہ آتا ہے, جبکہ جعلنا جو ہے یہ ماضی میں کرے جاتے ہیں. جی وہ جو رب اجعلنی ہے وہ فعل اصل میں اجعل, اور پھر نی کا اضافہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, نی ضمیر ہے نا. اجل جو ہے وہ فعل امر ہے, یعنی اس کا مطلب ہوگا بناؤ. تو ہم دعا میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بنا دیجئے نی مجھے مقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے والا. تو وہ امر ہے, ماضی آئے گا جعل اس کا, ٹھیک ہے. جی عمیر صاحب. سر یہ فاغشینا میں نون الف نا تو نہیں آ رہا نا, یا یہ نون آ رہا ہے؟ وہی ہے, نون پہ دیکھیں نا, یہ جو کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر الف ہوتا ہے نا بیسیکلی. آپ آواز دیکھیں نا, اغشینا, یہی پڑھ رہے ہیں نا, الف بول رہے ہیں ہم. تو یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو عام زبان, عوامی زبان میں اس کو لوگ کھڑا زبر بولتے ہیں. علمی طور پہ ہم اس کو الف ہی بولتے ہیں, ہم یہ الف ہوتا ہے بیسیکلی. لیکن یہ ہے کہ الف کو لکھنے کا شارٹ فارم ہے الف کی. فرسٹ پرسن ہو گیا نا. جی فرسٹ پرسن ہے اور پلورل ہے, جمع متکلم. ہم نے ڈھانپا, ٹھیک ہے. تو آپ نے آواز پہ جانا ہے, وہ لکھا ہوا چاہے کھڑے زبر سے ہے چاہے نارمل الف سے, وہ جمع ہی کنسیڈر ہوگا. اچھا جی آگے آئے ہیں یہاں پہ قدمو. قدمو غائب کا ہے نا, غائب, جمع مذکر غائب, تھرڈ پرسن جمع, بالکل تھرڈ پرسن کی جمع. قدمو کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا یا آگے کرنا. تو قدمو
انہوں نے آگے بھیجا. ٹھیک ہے, تو ان کی بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی. تو نکتب ما قدموا, ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا, یعنی جو انہوں نے اعمال کیے ہیں آگے کے لیے, جو کچھ انہوں نے بھیجا ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں. تو یہ غائب ہے. ٹھیک ہے, واو سے پتہ چل رہا ہے ہمیں. اچھا, اس کی باقی فارمز ہوں گی جیسے قدمنا. تو قدمنا, اب فاعل کون ہے, کس نے بھیجا؟ ان خواتین نے. اور قدمتم اگر بولیں تو مخاطب ہاں تم لوگوں نے آگے بھیجا. اور قدمتن مردوں نے مسکولن, بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ سب لوگوں نے. تم عورتوں نے سیکنڈ آگے پرسن بھیجا. فیمیل. ہاں فیمیل ہو جائے گا. اور قدمنا متکلم. یہ متکلم ہے, ہم نے آگے بھیجا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اس کی ڈیفرنٹ فارمز اس لیے بھی بناتے ہیں, ایک تو تاکہ یہ ہم سیکھ بھی سکیں کہ کیسے ایک صیغے سے مختلف بنتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جیسے آپ یہاں قدمو پڑھ رہے ہیں تو قدمو قرآن میں بہت استعمال ہوا یہ فعل, تو ہر جگہ اس کا صیغہ مختلف ہے نا, تو تاکہ ہم اس کے ہر طرح کے صیغے کو پہچان سکیں, کہیں پہ بھی کوئی لفظ آئے اس سے تو آپ آسانی سے دیکھ سکیں کہ یہ کیا ہے. ادھر دیکھیں احصینا, متکلم زبردست, متکلم جمع متکلم. احصینا, احصاء کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا. ٹھیک ہے, جیسے اسٹیٹسٹکس ہیں انہیں ہم لوگ اردو میں شماریات کہتے ہیں, عربی میں ہم اسے احصائیات کہتے ہیں. یا جو آپ کے اسٹیٹسٹیکل سرویز ہوتے ہیں نا, جو آپ اعداد و شمار جیسے ہم کسی بھی چیز کے طے کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں, تو اسے ہم لوگ شمار کرنا کہتے ہیں. عربی میں اس کو احصائیہ کہا جاتا ہے, اس کو اسٹیٹسٹیکل رپورٹ کو یا اسٹیٹس کو. تو احصا کا مطلب ہے شمار کرنا. تو احصینا کس نے شمار کیا؟ ہم نے شمار کیا. ہاں, تو وَكُلَّ شَيْءٍ, اور ہر چیز جو ہے, احصینا ہم نے شمار کر رکھا ہے, ہو اس کا, فی امام مبین ایک واضح کتاب میں. یہ ہم امام مبین پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اچھا جی, آگے آئیں تو ارسلنا, متکلم ہم نے بھیجا. زیادہ جمع متکلم ہی آ رہا ہے نا, یہ بھی وہی ہے, ہم نے بھیجا. اور اگر ہم اس سے پیچھے جو المرسلون ہے, جی جی, تو یہ بھی مرسلون بھی قدموں والے اس میں ہے یا نہیں یہ فعل نہیں ہے, یہ اسم ہے, اس پہ ال آیا ہوا ہے نا. ہاں یہ اسم ال آ گیا. جی جی ٹھیک. اصل میں یہ جو آخر کے اضافے ہیں نا, جیسے یہاں پہ واو نون آ رہا ہے یا ماضی میں بھی واو آ رہا ہے, تو اضافے کئی ایسے ہیں جو اسم اور فعل دونوں میں کامن ہیں. یعنی واو ہم مثال کے طور پہ اسم کے آخر میں بھی بڑھاتے ہیں, فعل کے آخر میں بھی بڑھاتے ہیں, تو اس لیے کنفیوژن ہو جاتی ہے. جیسے کل ابھی عمیر صاحب نے ایک سوال گروپ میں کیا تھا نا کہ کیا ہر وہ لفظ جو زبر پہ ختم ہو رہا ہو وہ فعل ماضی ہے, تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے, چونکہ یہ والے جو ایڈیشنز ہیں یہ کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسی لیے ابھی میں آپ کو فعل خود بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ فعل ہے, تو وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم فعل کے اور اسم کے اوزان پڑھیں گے, پھر آپ لوگ آسانی سے پہچان لیا کریں گے کسی بھی لفظ کو دیکھ کے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے. جی. اچھا, تو ارسلنا ہے ہم نے بھیجا. اگر یہ کہنا ہو کہ انہوں نے بھیجا تو کیا کہیں گے؟ ارسلو. یس, ارسلو. اور ان عورتوں نے بھیجا, ارسلنا. ہاں, اب الف کاٹ دیں گے تو وہ بس نون کی آواز ذرا زبر کی ہلکی رہے گی, وہ لمبی نہیں ہوگی. اور تم لوگوں نے بھیجا, اور تم عورتوں نے بھیجا, ارسلتن. زبردست. اب دیکھیں کذبو, غائب کا صیغہ, غائب ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کذبو کا؟ جھوٹ بولا, انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے جھٹلایا یا جھوٹ بولا. جھٹلانا یا جھوٹ بولنا. اچھا, یہ دو فعل ہیں, دونوں کا معنی مختلف ہے. ٹھیک ہے, دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. جھٹلانا اور جھوٹ بولنا ایک ہی مادے سے, چونکہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں نا. جھوٹ بولنا ہے کہ میں غلط بات کہوں, یعنی ایسی بات کہوں جو خلاف حقیقت ہے,
اور جھٹلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جھوٹا کہیں، ہم کسی کو جھوٹا مانیں. یعنی جھٹلانا یہی ہے نا کہ ایک آدمی نے بات کی اور میں کہوں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یعنی میں گویا یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو جھٹلانا جو ہے وہ یہی ہے، کسی کو جھوٹا کہنا. اب اس میں یاد رکھیے گا، مطلب حق کو جھٹلا دینا. جی حق کو جھٹلانا یا کسی بھی بات کو جھٹلانا، مطلب وہ تو جھٹلانا یعنی ہو سکتا ہے حقیقت کو جھٹلانا، سچ کو جھٹلانا. تو جھٹلانے کا مطلب ہے نہیں اگلے کو انکار کر دینا، اس کی بات نہ ماننا سامنے والے کی. اب قرآن کریم میں دونوں لفظ بہت آتے ہیں، تو اس میں آپ یاد رکھیے گا اگر زال پہ تشدید ہو جیسے یہاں پہ ہے، اگر فعل ہو کذبا، کذبا یہ پہلا صیغہ بتا رہا ہوں، تو کذبا کا مطلب ہوگا جھٹلایا، انکار کیا یا جھوٹا کہا کسی کو. ٹھیک ہے، کسی چیز کو جھوٹ مانا، یہ جھٹلانے کے معنی میں آئے گا کذبا. جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں بار بار آتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ اصحاب ایکہ نے رسولوں کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے، کذبت سمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو کذبہ ہے جھٹلانا. اکثر آتا ہے قرآن کریم میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انکار کیا، جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو. اگر آپ زال سے تشدید ہٹا دیں، اگر ہم صرف یہ بولیں کذبا، کذبا، ٹھیک ہے، کاف زال با ایسے ہی رہے گا، زال کی شد ختم کر دیں، تو کذبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، کذبا اس نے جھوٹ بولا، اور کذبا اس نے جھٹلایا. ٹھیک ہے جی، چلے. تو کذبو ہے کہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا. اچھا آگے ہے عززنا، متکلم، متکلم، بالکل صحیح. عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت دار. عزت دار، یا عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے عزت کے علاوہ؟ ایک تو عزت اردو والے معنی میں ہم بولتے ہیں نا کہ عزت ہے جو کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اور ایک معنی اور بھی ہے نا، قریب رکھ، اپنے آپ سے قریب رکھنے، اس سینس میں بھی عزیز ہیں، عزیز و قارب جیسے. اچھا وہ تو ہاں، وہ تو ہے کہ جو جس سے کوئی تعلق ہو ہمارا، جو ہمیں بہت قریب ہو. جی. اور نہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہتے ہیں سر یہاں پہ مدد کی بھی آئے گا. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزیز ہے، واللہ عزیز حکیم، تائید کی ہے، تائید کس میں آئے گا نا، فعززنا، ہم نے اس کی تائید کی، مدد کی تیسرے سے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں ویسے چاہ رہا ہوں نا کہ ان لفظوں کا معنی تو آپ کو پتہ ہو نا آپس. ہاں زبردست، عزیز کہتے ہیں غالب کو، زبردست قوت والے کو. تو عزت کا ایک معنی جیسے مقام اور مرتبہ ہے، اور عزت کا معنی طاقت بھی ہے. اور چونکہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اکثر جو آدمی مقام و مرتبے والا ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کی طاقت بھی زیادہ ہوگی، اس کا انفلوئنس بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ دیکھیں نا وہ جو قرآن کریم میں ہے صحابہ کے بارے میں کہ عزت نہیں، وہ خیر وہ اور ہے، وہاں الفاظ اور آئے ہیں، لیکن بہرحال اعزہ اور اذلہ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا. اذلہ کا مطلب کمزور اور اعزہ کا مطلب طاقتور. تو یہاں پہ بھی یعنی وہی معنی ہم لے رہے ہیں کہ عززہ کا مطلب ہے کسی کو مضبوط کرنا، کسی کو طاقت دینا. ٹھیک ہے، وہی یعنی تائید کرنا. تو فعززنا، ہم نے پھر تائید کی یا ہم نے مضبوط کیا. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں پھر قالو، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا. صحیح ہے. اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا واحد مذکر غائب کا؟ قالا، اس نے کہا. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ اس نے مضبوط کیا یا اس نے تائید کی، عززہ، یس عززہ.
अज़्ज़ज़ा। ٹھیک ہے. پہلا صیغہ بنانے کا بس آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو اضافہ ہوا ہوتا ہے نا وہ ختم کر دیں اور آخری حرف پہ زبر دے دیں. جیسے عززنا ہے نا، نون الف ہٹا دیں اور اس زال پہ زبر کر دیں تو عززا، یہ پہلا صیغہ بن جائے گا. چلے اس آیت میں ہم نے سارے فعل کر لیے، ذرا ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں اس کا ترجمہ کرنے کی. از ماضی میں کسی چیز کی بات کر رہے ہو تو تب بولتے ہیں جب. ارسلنا جب بھیجا ہم نے، بھیجا الیہم ان کی طرف یعنی ان بستی والوں کی طرف، اثنین دو نبیوں کو، فکذبوا تو انہوں نے جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو، پھر عززنا ہم نے مضبوط کیا یا ہم نے ان کی تائید کی، بثالث ایک تیسرے نبی کے ذریعے، تیسرا. فقالو تو انہوں نے کہا یعنی وہ جو انبیاء آئے تھے ان کی طرف، انا کہ یقیناً ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں. بھیجے گئے. صحیح ہو گیا، 3 ہو گئے اس لیے مرسلون آگے. ہاں اب 3 ہو گئے نا، جمع ہو گئے. بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ بہترین. چلیں آگے بھی قالو آ رہا ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ادھر بھی قالو ہے، ادھر بھی قالو. جی جی بتائیں. انا کا ترجمہ ہم ہوگا، بے شک ہم آئے گا اس کا. جی جی بے شک ہم، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. ایک لفظ انا ہے اور پھر اس کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ جب انا آئے اس طرح نون الف کے ساتھ تو یہ ہے بے شک ہم. اور اگر صرف نون زبر کے ساتھ ہو انا تو وہ ہوتا ہے بے شک، تاکید کے لیے. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہاں بے شک کے معنی میں. لیکن ان نہ ہوگا، الف ایڈ ہو جائے گا تو وہ بے شک ہم، اس میں وہ ضمیر بھی آ جائے جی گی. متکلم ہی ہو گیا نا سر، جی ہاں متکلم ہی ہو گیا. جی وہ متکلم ہے، نون الف. اچھا جی یہاں دیکھیے تطیرنا، زمانے کی گردش ہے سر اس کا. نہیں صیغہ بتائیں نا پہلے. فرسٹ پرسن. متکلم جمع اور متکلم، بالکل ٹھیک ہے، جمع متکلم صحیح ہے. اور اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ تطیرہ، تطیرہ بالکل ٹھیک ہے، تطیرہ. اچھا اب اس کا معنی آپ نے بتایا کہ زمانے کی گردش مراد لینا. جی سر، ٹھیک ہے، نحوست وغیرہ جو ہوتا ہاں نحوست سمجھنا کسی چیز میں، کسی چیز کو منحوس سمجھنا. لیکن اس لفظ کے اگر ہم بات کریں اس کے مادے کی یا اس کے اصل روٹ کی جہاں سے آیا ہے، یہ طا یا اور را، طیر سے ہے. طیر ہم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ پرندے کو، Yes، اڑنا. طیر پرندے کو پرندہ کہتے ہیں ہے. تو سر. اس مادے میں اڑنے کے معنی ہے. طائرہ جو ہے جہاز کو کہتے ہیں، طیور بھی پرندوں کو کہتے ہیں. طارا کا مطلب ہوتا ہے وہ اڑ گیا، وہ فعل ہے اڑنے کے لیے. تو اصل میں یہ لفظ پرندے کے معنی میں، پھر پرندے سے نحوست کا معنی کیسے آ گیا اس میں؟ یہ ایک اس میں چینج آیا نا، معنی میں شفٹ آیا ہے، اور وہ ایک کلچرل ہیبٹ کی وجہ سے آیا ہے. جیسے اکثر ہم مطلب دنیا کے یہ اکثر معاشروں میں یہ ہے کہ مختلف چیزوں سے کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے نا. تو عرب میں بھی جیسے تھا کہ اگر پرندہ جو مثال کے طور پہ سفر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور کوئی پرندہ سامنے آ گیا تو اس کو نحوست کا شگون سمجھتے تھے کہ یہ اچھا اشارہ نہیں ہے، اس مطلب ہے کچھ اچھا نہیں ہوگا، کچھ برا ہوگا. ٹھیک ہے. یا خاص طور پہ مطلب عربوں میں کوا جو ہے، پرانے عربوں میں اسے نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ وہ اگر کہیں آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب کسی کے جدا ہونے کی یا کسی کے وفات وغیرہ کا وقت ہے. تو اسے وہ کہتے ہی غراب البین تھے کہ جدائی کا کوا ہے. کوا آ کے بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جدا ہوں گے. تو وہ اس طرح پرندوں سے جیسے ایک نحوست اخذ کرتے تھے، اسے برا سمبل سمجھتے تھے. تو اس سے نحوست سمجھنے کے لیے یہ فعل استعمال ہونے لگا، تطیرہ. کیا؟ جیسے بلیک کیٹ کا کنسیپٹ ہے ہمارے، ہاں جیسے ہمارے یہاں بالکل. تو ہر کلچر میں اس طرح کی کچھ چیزیں رہی ہیں نا، تو اس کے لیے جیسے وہ لوگ چونکہ پرندوں سے اس طرح کے سمبلز لیتے تھے تو پھر وہ جو لفظ بنا نحوست لینے کا وہ بھی اس میں پرندے کا لفظ آ گیا، تطیرہ. یعنی انیشلی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس نے پرندہ دیکھا
اور پھر آہستہ آہستہ جیسے وہ نحوست سمجھنا کسی چیز میں اس معنی میں آنے لگا. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. یہ فعل جو ہے ذکر تم، کون سا صیغہ ہے؟ سر مخاطب کا زبردست، ہے یہ. مخاطب تم آ گیا نا، تم کی جمع طرح مذکر ذکر. مخاطب. اور اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کروایا جانا کسی کو. تو نصیحت کی گئی، تو ذکر تم، کسے نصیحت کی گئی؟ تمہیں. تم لوگوں کو نصیحت کی گئی. صحیح ہو گیا، بہترین. اس کا پہلا صیغہ ہوگا ذکر تم کا ذکرو ذکرہ. نہیں ذکرو. آخر پہ زبر آئے گا نا، ماضی میں ہمیشہ اچھا، آخر پہ ذکرہ. زبر ہوتا ہے پہلے صیغے میں. ذکرہ، ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اور ہمیں کچھ وہ جو واحد والے صیغے ہیں ماضی کے وہ میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ وہ ہم کل پڑھ چکے ہوئے ہیں نا. آج بس جمع والے دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیے، انزلنا. جی جی ہم نے ایک بات پوچھنی تھی. جی حسنہ آپ بتائیے. یہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا تطیرنا، جی یہ تطیرنا کا جو آپ بتا رہے تھے نا کہ نحوست، تو اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں ہے طائرکم، اس میں بھی مطلب اس کا یہی ہے نا. ہاں یہی تو اس مطلب میں ہے. یہ مطلب پھر یہ جو ہاں تو لیکن اس میں یہ جو تا ہے پھر یہ اس کے ساتھ تا ہے اور ادھر مطلب تا کے بغیر ہے، یعنی کہ اس کی مطلب پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ شاید ایکچوئل ورڈ بیسک ورڈ تو کوئی ایک ہی ہوگا نا ان کا، جی جی مطلب وہ ایک ہی ہے. تطیر نہیں ہوگا جیسے تطیر ہم نے پڑھا تھا جی جی کہ نہیں. جو روٹ وہی ہے بیسک وہ وہی ہے جو تا یا را. اکثر لفظ جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں عربی میں، تو تا یا را ہاں یہ جی. ان کا کامن روٹ ہے. اسی سے طائر کا لفظ ہے جو پرندے کو کہتے ہیں، اسی سے تطیرہ فعل جی بن جی گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یعنی طائر پرندے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پرندے کے بجائے وہ نحوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کہ جب وہ انہوں نے انبیاء کو کہا نا کہ تطیرنا، ہم نحوست سمجھتے ہیں بکم، تم میں، کہ تمہاری وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. تو قالو، انہوں نے جواب میں کہا طائرکم، تمہاری جو نحوست ہے معکم، تمہارے ساتھ ہی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. اور تم ایسا کیا اس ٹھیک ہے، لیے یعنی بول رہے کہ ہو وہ کہ جو ہم نے آئین پڑھا ذکر تھا، تم، کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے. جی 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 جو ہم بتائیں. ٹھیک ہے جو ہم نے یہ تطیرنا پڑھا، یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں فعل تو یہ پھر تفعلنا کے وزن پہ ہے شاید، ہاں یعنی اسی کہ پھر پہ اس کا بیسک جو ورڈ ہے جی جی طیر ہوگا کہ تا یا را، تا یا را. طیر ہوگا. ہاں اس تا یا را سے ہے، طیر سے. جی شاہدہ آپ بتائیے، ٹھیک ہے. جی سر. آپ کچھ پوچھ رہی تھیں شاید. نہیں سر. اچھا اچھا. جی عمیر. سر یہ ذکر تم جو ہے یہ سیکنڈ پرسن میسکولین ہوا نا. بالکل وہی ہے، بالکل ٹھیک. سیکنڈ پرسن میسکولین، بالکل. اور ذکر تننا ہوگا تو وہ فیمینن ہو جائے گا. صحیح ہے جی. اچھا سر ہم لوگ کس طرح روٹ ورڈ کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ تو انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے نا، وزن پڑھیں گے، وہ یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ مطلب آج بھی ہوئی ہے نا، کہ فعل کیسے پہچانتے ہیں، اسم فعل میں کیسے فرق کرتے ہیں، پتہ کیسے چلتا ہے یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے کہ امر ہے. جیسے ابھی عمر صاحب نے ایک مثال دی تھی رب اجعلنی کی، وہاں اجعل امر ہے لیکن جعل جو ہے وہ ماضی ہے، ملتے جلتے لفظ ہیں. تو یہ سارے فرق تب ہمیں سمجھ میں آئیں گے جب ہم وزن پڑھیں گے انشاءاللہ. مادہ بھی تب، یعنی جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی تب آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ اوزان پڑھتے ہیں مختلف. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ ابھی، مطلب اسی سیمسٹر میں ہم پڑھ لیں گے کچھ کلاسز کے بعد، تو پھر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. پھر جیسے ابھی ہم یہ مشق کر رہے ہیں نا کہ یہ صیغہ کون سا ہے، پھر آپ لوگ یہ بھی بتایا کریں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اصل میں یہ لفظ تھا کیا. اور اسی طرح یہ چیزیں بھی اب آپ لوگ بتایا کریں گے کہ یہ لفظ اسم ہے کہ فعل ہے، فعل ہے تو کون سا فعل ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اور میرا کام کم سے کم ہو جائے گا، آپ کا کام بڑھتا جائے گا. آپ لوگ بتاتے جائیں گے. صحیح ہے نا؟ یہ اصل میں میری پلاننگ ہے جی کہ ٹھیک ہے. ہاں آہستہ آہستہ میں نے آرام کرنا ہے، میں بس سنا کروں گا آپ لوگوں کو. اچھا تو انشاءاللہ. انزلنا جو ہے یہ بتائیے
متکلم متکلم. متکلم جمع ہم نے نازل غائب کیا. ہے سر یہ نہیں جمع غائب نہیں، متکلم غائب. غائب میں تو انزلو متکلم. ہوتا نا. جی سر ہاں حاضر ہیں یہ جمع متکلم. person. متکلم ہے، یس فرسٹ پرسن ہے. ہم نے ہم نے اتارا، نازل کیا. ہم نے نازل کیا. پہلا صیغہ ہوگا انزلہ. کل بھی یہ لفظ پڑھا تھا، انزلہ آیا تھا کل بھی ایک جگہ. جی سر. صحیح ہے جی، ہم نے اتارا. ٹھیک ہے. وما انزلنا، ما جو ہے کئی طرح کے معنی دیتا ہے، اس میں سے ایک مطلب اس کا نفی کا ہوتا ہے. اگر فعل ماضی سے پہلے ما کئی دفعہ آتا ہے نفی کے لیے، تو ما انزلنا ہم نے نہیں اتارا، علی قومی ہی اس کی قوم پہ. ٹھیک ہے، یعنی من بعد ہی اس مومن آدمی کے شہید ہونے کے بعد من جند من السما، آسمان سے کوئی لشکر، یعنی اس کے بدلے میں اس قوم کی سزا کے لیے کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑا، ہم نے آرام سے انہیں ختم کر دیا. اچھا، اور اس میں یہ دیکھیں اہلکنا، متکلم. ہم نے متکلم ہے سر یہ. زبردست، ہم نے ہلاک کیا. اہلکنا. پہلا صیغہ کیا ہوگا اگر یہ کہیں کہ اس نے ہلاک کیا؟ اہلک آئے گا سر. اہلکا. اہلکا، اہلکا. ٹھیک ہے، آپ لفظ نہیں بدلنا، آپ نے بس آخر کا جو اضافہ ہے وہ ختم کر دینا ہے، نا ختم کر دیں اور کاف پہ زبر دے دیں تو اہلکا. اہلکا اس نے ہلاک کیا. اچھا، ایک اور فعل ہوتا ہے ہلاکا، یعنی الف ہٹ جائے اور صرف ہا لام کاف رہ جائے تو ہلاکا جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا. اگر مثلا ہم یہ بولیں ہلاکا، اس کا مطلب ہے وہ ہلاک ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہ بولیں کہ اہلکا تو اس کا مطلب ہے اس نے ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے، دونوں مختلف ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ کوئی قوم افسوس میں کچھ لوگ یہ بول رہے ہوں ہلکنا، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ہلاک ہو گئے، بھائی ختم ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، وہ یہ اس افسوس میں جیسے کہہ رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہوگا کہ اہلکنا، وہ ہوگا کہ ہم نے انہیں ختم کیا، ہم نے ہلاک کیا. اس طرح کے جو فرق آتے ہیں نا بیچ بیچ میں، وہ بھی اپنی ایک پرسنل ڈائری بنائیں، وہ کیب وغیرہ اس میں لکھا کریں. جیسے آج ہم نے کذبہ اور کذبہ کا فرق دیکھا، اسی طرح ہلاکا اور اہلکا. تو یہ چونکہ دونوں افعال بہت زیادہ آئیں گے قرآن کریم میں. ٹھیک ہے، جی سر انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیے احیینا، متکلم. متکلم، متکلم ہے اور سر، معنی کیا واحد ہے؟ متکلم. ہم نے زندہ کیا. بالکل، یہ حیات سے ہے، یہ لفظ حیات، ہم نے زندہ کیا. یعنی وآیۃ لہم الارض، ان کے لیے نشانی ہے یہ زمین بھی، المیتہ جو مردہ ہے، احییناہا کہ مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا، جیسے سر جی بتائیں. صبح کی دعا میں بھی ہے نا الحمدللہ الذی احیانا بعد. ہاں صحیح ہے. وہ تھوڑا سا ویسے مختلف ہے، احیینا اور احیانا، ہاں تھوڑا سا فرق ہے اس میں، لیکن ٹھیک ہے وہ روٹ سیم ہی ہے. اور اخرجنا ہوگا ہم نے، اور ہم نے نکالا، یہ بھی جمع متکلم ہے. تو اخرجا بولیں گے تو اس نے نکالا. جی یہ احییناہا اور احیانا، اس کے معنی میں فرق کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ احیینا میں فاعل جو ہے جمع متکلم ہے، ہم نے زندہ کیا. احیانا میں فعل ہے احیا، جو واحد مذکر غائب ہے، اس نے زندہ کیا. اور پھر نا جو آخر میں آ رہا ہے وہ مفعول بھی ہی ہے، وہ مفعول ہے، یعنی اس نے زندہ کیا ہمیں، وہ نا اس فعل کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نا جو ہے وہ کبھی کبھار فاعل کا مطلب دیتا ہے، کبھی کبھار مفعول کا مطلب دیتا ہے، اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. تو کب نا کا مطلب ہم نے ہے اور کب نا کا مطلب ہمیں ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن آسان اس کا ویسے طریقہ یہ ہے سمجھنے کا کہ جب نا فاعل ہوتا ہے تو اس سے پہلے والا ساکن ہوتا ہے. جیسے جعلنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بنایا. اب ہم فاعل ہے، ہم نے بنایا، ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اگر پچھلا ساکن نہ ہو، جیسے جعلنا، جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں وجعلنا من المسلمین،
تو یہاں پہ نا فاعل نہیں ہوتا بلکہ مفعول ہوتا ہے. تو اب فعل جعل اس نے بنایا نہ ہمیں. تو جعلنا کا مطلب ہوگا اس نے ہمیں بنایا اور جعلنا کا مطلب ہوگا ہم نے بنایا. اسی طرح یہاں پہ احیینا یا ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زندہ کیا، ہم فاعل ہیں. تو اگر ہوگا احیانا تو یہ ہوگا اس نے ہمیں زندہ کیا. ٹھیک ہے، احیا اس نے زندہ کیا نہ ہمیں. اسی طرح اخرجنا میں بتا رہا تھا کہ اخرجا جو ہے اس کا پہلا صیغہ، اس کا مطلب اس نے نکالا. اگر ہم الف ہٹا دیں شروع سے اور لفظ ہو جائے خراجا تو خراجا کا مطلب ہوگا وہ نکلا، وہ نکلا. خراجا اس نے نکالا، اخرجا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اب ہم فعل مضارع پڑھیں گے. میں ویڈیو آپ سے شیئر کر دوں گا، پہلے وہ آپ نے اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لینی ہے. فعل مضارع واحد کے صیغے، اور پھر ہم یہی سورہ یاسین میں تلاش کریں گے جو ہمیں مضارع ملے گا انشاءاللہ. بہتر پہ السلام علیکم.